گناہ اگر صادر ہو جائے تو آدمی کا گناہ توبہ سے دھل جاتا ہے۔ جیسے کپڑے پر میل کچیل آنے سے صابن سے کپڑا دھو دیا جاتا ہے اور بدن کی صفائی ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر دل میلا ہو گیا اور دل کے اندر میلا پن لگ گیا تو یہ صرف اللہ کے ذکر سے اور توبہ سے یہ گندگی کو دور کیا جا سکتا ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو جب آدمی کا دل گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو اور گناہ میں لت پت ہو جاتا ہے اور گناہ سے ٹچ ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے صرف آدمی کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے توبہ کا، کہ اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور آنسو بہائے۔ اس کے آنسو کے قطرے آنکھ میں سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے پر ہو چکا ہے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ہم سب کو چاہیے، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ شخص گناہ میں ملوث رہتا تھا، نشے میں ملوث رہتا تھا، اور کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو گناہ اس نے نہ کیا ہو۔ اس سے عاجز آ کر گاؤں کے لوگوں نے اس کو گاؤں کے باہر نکال دیا۔ وہ جنگل میں گیا اور جنگل میں جا کر، واقعہ بڑا طویل ہے، جنگل میں جا کر اس نے اپنے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، مجھے تو میرے خاندان والوں نے، محلے اور پڑوس والوں نے اور بستی والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، بستی سے نکال دیا، میرا کون ہے؟ اس طرح کی شکایت وہ جنگل میں اپنے رب سے کر رہا ہے، اپنے پالنے والے سے کر رہا ہے، حتیٰ کہ اسی جنگل میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہیں وہ اس کی لاش وہیں رہتی ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ اے وقت کے نبی، جاؤ جنگل میں، ہمارا ایک محبوب ترین بندہ پڑا ہوا ہے اور اس کی روح نکل چکی ہے، آپ جائیے، اس کو غسل دیجئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے اور اس کو دفنانے اور کفنانے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے جا کر دیکھا کہ یہ تو وہ شرابی ہے جو مستقل شراب پیا کرتا تھا، یہ تو وہ گنہگار ہے جس سے لوگ چڑا کرتے تھے، یہ تو وہ آدمی ہے جس سے لوگ بچ کر چلا کرتے تھے۔ کہا یا اللہ، یہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، یہ تو بہت بڑا یہ گناہ میں ملوث تھا۔ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، تھا اب نہیں ہے، یہ پہلے کرتا تھا، ہم سے اس نے صلح کر لی، ہم اس سے روٹھے ہوئے تھے، اس نے ہم کو منا لیا۔ اے موسیٰ، اب تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اس کی نماز پڑھو، جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا ہم اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ میرے بھائی، اللہ بہت بڑے ہیں۔ اگر غلطی ہو گئی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں، اگر بھٹکا ہوا دوپہر کو گھر آ جائے اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، غلطی سرزد ہو گئی ہے تو میرے بھائی، ابھی بھی ہمارے سامنے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم سب کو چاہیے، یہ نہیں کہ شراب پینے والا ہی گنہگار ہے، نہیں، دکان پر بیٹھ کر ترازو کی ڈنڈی مارنے والا وہ بھی گنہگار ہے، اور ترازو کے نیچے، اپنے پلڑے کے نیچے کسی سامان یا چیز وزنی کو باندھنے والا اور صحیح ترازو سے تولنے والا اور زبان سے حق بات نہ کہنے والا اور گلی کوچوں میں چلتے ہوئے نظروں کی حفاظت نہ کرنے والا، الغرض ہم سب اس کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائی، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن یہ اعلان فرمائیں گے، اچھے الگ ہو جائیں اور برے الگ ہو جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سی رحمت سے یہ امید کر کر ہم سب دعا کریں، اے اللہ، جب یہ فہرست لگائی جائے،
اچھوں کو الگ کیا جائے بروں سے اور بروں کو الگ کیا جائے اچھوں سے۔ اے اللہ تو بڑا پالنہار ہے، بڑا کریم اور بڑا رحیم ہے، ہم سب کا نام اچھوں میں لے کر کے آنا، برائی کی لسٹ سے ہمارا نام کا خاتمہ فرما دے۔ جب آدمی توبہ کی طرف چلتا ہے، ارے آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے بہت سارے قتل کر دیے تھے۔ میری بات تھوڑی دیر بہت دھیان کے ساتھ سنیں، اس نے بہت قتل کر دیے تھے۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو آج اللہ سے توبہ کر لیں، آج میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کسی مولانا سے معلوم کر لیں مجھے میرے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو وہ عدالت میں جاتا ہے، کچہری میں جاتا ہے، وکیل کرتا ہے، لاہر کرتا ہے اور وکیل سے مشورے لیتا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، بچنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے وہ اہل اللہ کے پاس جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں اور جا کر معلوم کرتے ہیں گناہ صادر ہو گیا، بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ انہوں نے جا کر کے بتایا میں نے اتنے مرڈر کیے ہیں، اتنے قتل کر دیے ہیں اور 99 لوگوں کا میں قاتل ہوں، میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لہذا آپ مجھے بتا دیجئے اللہ کس بات سے راضی ہوں گے۔ اللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کسی کا قتل کیا ہو، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کسی کا قتل کیا ہو۔ یاد رکھو وہ 99 لوگوں کا قاتل ایک شخص کے پاس جاتا ہے، اپنی توبہ کی درخواست لگاتا ہے، اللہ کے منانے کے ذرائع اور اسباب پوچھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے گھبرا کر یہ کہہ دیا اب تمہارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، اب تو تم مایوس ہو جاؤ، گویا کہ اسے مایوس کر دیا۔ اس نے سوچا کہ جب توبہ کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے کیوں نہ 100 پورے کر دیے جائیں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ بالآخر آگے جاتا ہے اور پھر ملاقات کرتا ہے اور پھر معلوم کیا جاتا ہے اور پھر توبہ کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اور پھر جب وہ جا رہا ہوتا ہے راستے میں جاتے ہوئے ٹھوکر لگی، نیچے گرا اور گرتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ 2 فرشتے آئے ہیں، ایک جہنم والا ایک جنت میں لے جانے والا، دونوں فرشتے آئے ہیں، دونوں کے پاس اس برے آدمی کے نامہ اعمال ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے یہ جہنمی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ارے یہ جنتی ہے۔ دونوں فرشتوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے اس نے اتنے قتل کیے ہیں یہ جہنمی ہے، دوسرا کہتا ہے اس نے کیے ضرور تھے لیکن اب یہ اپنے گھر سے اللہ کو منانے کے لیے نکلا ہے، اللہ کو منانے کے لیے نکلا ہے، اب یہ اپنے گھر سے توبہ کے لیے نکلا ہے، اب یہ توبہ کے لیے گھر سے نکلا ہوا۔ اب دیکھو دونوں میں جھگڑا ہو گیا، پوچھا گیا تم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے، یہ بہت بڑا فاسق اور فاجر تھا۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ توبہ کے لیے نکل چکا تھا، اللہ کو منانے کے لیے نکل چکا تھا۔ اصل مسئلہ تو نیتوں کا ہے۔ آواز آتی ہے کہ زمین کو ناپا جائے، اگر زمین یہ گھر سے اگر نکلا ہے اور جہاں اس کو جانا ہے، مثلا اگر یہاں سے اس کو کیرانہ جانا ہے اور توبہ کرنے کے لیے پتہ لگا کوئی عالم کیرانے میں ہے، ایک گنہگار فاسق اور فاجر یہاں سے نکلتا ہے یا بادشاہی باغ تشریف لے جاتا ہے یا اور بزرگوں کے پاس جاتا ہے، اپنی مقام اپنی بات سنانے کے لیے جاتا ہے، توبہ کی درخواست کرنے کے لیے جاتا ہے، اہل اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اس واقعے کے تحت غور سے میری بات کو آپ سنیں، گھر سے جب نکلا کریں ارادوں کو صحیح کر کر نکلا کریں، گھر سے جب نکلا کریں ارادوں کو صحیح کر کر نکلا کریں، نیتوں کو درست کر کر نکلا کریں، ورنہ تو اگر گناہ کرنے کی نیت ہوگی تو تمہارا خاتمہ برا ہوگا، کلمہ تم سے چھین لیا جائے گا، ہم سے یہ نعمت عظمیٰ چھین لی جائے گی۔ جب دونوں آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک فرشتہ کہہ رہا ہے یہ کیس میرا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے تمہارا نہیں یہ کیس میرا ہے۔ کہا جاتا ہے زمین کو ناپا جائے، اگر اس کے نکلنے کی جگہ سے جہاں یہ جا رہا تھا توبہ کے لیے اگر وہاں کا راستہ کم ہے تو اس کو جنت میں جانے کا مستحق قرار دے دو، اور اگر یہ جہاں سے نکلا ہے وہ راستہ کم ہے اور زیادہ راستہ باقی ہے تو پھر یہ جہنم میں جائے گا۔ اس وقت دیکھا جا رہا تھا کہ جہاں یہ جا رہا ہے وہ راستہ زیادہ ہے اور جہاں سے یہ آیا ہے وہ راستہ کم ہے، اگر پیمائش کی جائے گی تو اس وقت
یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ گنہگار فاسق اور فاجر جہنم میں جائے گا، رب العالمین خالق کائنات جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والا اللہ، جس نے ہمیں زبان دی بولنے کے لیے، جس نے ہمیں آنکھ دی دیکھنے کے لیے، جس نے ہمیں پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں استعمال کے لیے، دل اور دماغ اور گردے دیے ہیں اور اعضاء دیے ہیں، اور یہ دنیا کے لیل و نہار کی نعمت عظمیٰ ہم سب کو دی ہے۔ رب ذوالجلال دیکھ رہے تھے ماجرا کیا ہو رہا ہے، زمین جہاں جانا ہے وہ زیادہ باقی ہے، جہاں سے آیا ہے وہ کم ہے۔ اب فیصلہ ہونے کے قریب تھا کہ اس کا فیصلہ یہ ہو جاتا کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا ہے، اے زمین تو سکڑ جا، اور وہ زمین سکڑ گئی۔ جب پیمائش کی گئی اور دیکھا گیا تو یہ توبہ کے قریب تھا، اعلان کیا گیا یہ اس دروازے میں داخل ہو چکا ہے جہاں توبہ کا دروازہ نزدیک تھا، لہذا اب اس کا فیصلہ کر دیا جائے، اب یہ جہنمی نہیں ہے، جنتی ہے۔ گناہ کرتے کرتے دل کالا ہو گیا، گناہ کرتے کرتے زمین بھر گئی، دل بھر گیا، طبیعت اکتا گئی، شراب پیتے پیتے طبیعت اکتا گئی، سود کا کام کرتے کرتے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ بیوی کے لیے۔ جب مر جائے گا آدمی، ایک نہیں ہزاروں واقعات موجود ہیں، بیویاں نکاح دوسرا کر لیتی ہے۔ جب باپ مر جاتا ہے، اس مجمع میں کوئی ہاتھ اٹھا کر کہ جس کے باپ کو مرے ہوئے 2 سال 1 سال ہو گیا ہو، وہ ہاتھ اٹھا کر اگر تختی نہ لگائی گئی ہو، مجمع میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ 2 سال والد کے انتقال کو ہو گئے، باپ کی قبر کو بھی بھول گئے، پتہ ہی نہیں ہے باپ کی قبر کون سی ہے۔ جس اولاد کے لیے کما کر جا رہا ہے، جس اولاد کے لیے بنگلہ بنایا جا رہا ہے، وہ تو 3 مہینے کے بعد قبر کو بھی بھول جائے گی، جنازہ قبرستان میں جانے کا راستہ بھی بھول جائے گی۔ جس اولاد کی زندگی بنانے کے لیے محلات کھڑے کیے جا رہے ہیں، جس اولاد کے مکان بنانے کے لیے ٹائلیں لگائی جا رہی ہے، اور جس اولاد کے مکان اور سہولت کے لیے سامان مہیا کیے جا رہے ہیں، وہ اولاد مرنے کے بعد بھول جاتی ہے، فاتحہ بھی نہیں پڑھتی۔ باپ کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے بیٹے کو کچھ پتا نہیں ہے، بیٹا تو باپ کے بنائے ہوئے اس کمرے میں آرام کی نیند سو رہا ہے۔ میرے بھائی، اولاد کی زندگی بنانے کی خاطر اپنی آخرت ہرگز خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اولاد بھول جائے گی، اولاد یاد ہی نہیں رکھے گی۔ اولاد کی زندگی بنانے کے لیے آخرت خراب قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص ہے اور وہ ہر وقت گناہ میں ملوث رہتے تھے، ہر وقت شراب کے نشے میں ملوث رہتے تھے، ہر وقت شراب پیا کرتے تھے۔ بہت غور سے میری بات سنیں، میں آپ کو یہ آخری بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کرے ہم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ اور سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا صرف ایک ہی بات ہے کہ غلطی ہونے کے بعد معافی مانگنے والا دل چاہیے۔ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، غلطی ہونے کے بعد معافی مانگنے والا دل چاہیے۔ ہمارے پاس وہ اخلاق آ جائیں کہ غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ سے کیسے معافی مانگی جائے، اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، اللہ کو کیسے منایا جائے۔ ایک شخص ہے کہ ان کے ہاتھ میں، جب ان سے وہ ہر وقت گناہ میں ملوث رہتے تھے، ایک روز شراب کے نشے میں ملوث ہیں، گلی سے جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ گلی میں جب بہنے والی نالی کے اندر جہاں سے پیشاب جاتا ہے، گندی نالی کے اندر گندا پانی جا رہا ہے، وہاں اللہ کے کلام کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس پر اللہ لکھا ہوا ہے، جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا اس جانے والے آدمی نے، شرابی نے، کہ یہاں یہ ایک پرچہ جس پر اللہ لکھا ہوا ہے یہ گندی جگہ پڑا ہوا ہے۔ یاد رکھو، میں یہاں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ ارے مجھے بتاؤ، اگر کاغذ کے پرزے پر اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ گوبر پر گر جائے، کون سا ایسا مرد مجاہد ہے، کون سا ایسا مسلمان ہے، کون سا ایسا سخت دل ہے
کہ اللہ لکھا ہوا ہے کاغذ کے پرزے پر اور اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ گوبر پر پڑا ہوا ہے، ایسا کون سا آدمی سخت سے سخت دل اگر دیکھے گا اللہ کا نام لکھا ہے گوبر پر پڑا ہے، اللہ کا نام لکھا ہے پاخانے پر الیاذ باللہ پڑا ہے، اللہ کا نام لکھا ہے پیشاب پر پڑا ہے، اللہ کا نام لکھا ہے گندی نالی پر پڑا ہے، ایسا کوئی ہے جو دیکھ کر اس کاغذ کو نہ اٹھائے اور یہ کہے کہ یہاں تو گوبر پڑا ہے میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے؟ نہیں، بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر اس کو دیکھ لے گا یہ تو اللہ کا نام ہے، وہ پاخانے سے اس کاغذ کو اٹھائے گا، گھر جائے گا، ہاتھ سے دھوئے گا اور پھر کاغذ کے اس پرزے کو جو پاخانے پر پڑا ہوا تھا، کاغذ کے اس پرزے کو جو گوبر پر پڑا ہوا تھا، کاغذ کے اس پرزے کو جو پیشاب کے اوپر پڑا ہوا تھا، گھر جا کر دھوئے گا اور دھو کر اس کو اپنے سینے سے لگائے گا، پھر اپنے ہونٹوں سے چومے گا اور پھر پیشانی سے لگائے گا اور پھر بیوی سے کہے گا لو یہ اللہ کا نام ہے، اس کو ہمارے گھر میں اونچی جگہ رکھ دو، یہ میرا رب کا نام ہے۔ ارے یہ کون سی بات تھی کہ تم نے اللہ کے نام کا اتنا احترام کیا ہے؟ یہ کون سا ایمان تھا کہ تم نے اللہ کے نام کو اتنی وقار سے نوازا ہے اور تم نے اٹھا کر اس کو سینے سے لگایا ہے، ہونٹوں سے چوما ہے؟ بس وہ جانے والا راستے سے جب شرابی گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا کاغذ کا پڑا ہے اور گندگی میں لت پت ہے اور وہاں پڑا ہوا ہے، اس نے وہاں سے اس کو اٹھایا اور چوما اور لا کر اس کو اونچی جگہ پر رکھا۔ بس اسی وقت جو اس وقت قطب اور ابدال وہیں جو کھڑے ہوئے تھے ان کو غیب سے آواز آئی، اے وقت کے اللہ کے ولی، اے وقت کے قطب، اے وقت کے ابدال، جا فلاں آدمی کے دروازے پر چلا جا اس کو بلا کر لا، جا اس کو پکار لے اور اس کو بلا لے۔ اس کو یہ اعلان ہوا یہ یہاں سے چلتے ہیں اور جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں یہاں وہ کہاں رہتے ہیں، ان کا نام معلوم کیا جاتا ہے، یہاں وہ کہاں رہتے ہیں؟ بشر حافی ان کا نام تھا، ہر وقت شراب پیا کرتے تھے، ہر وقت شراب میں ملوث رہتے تھے۔ غیب سے آواز آئی بشر حافی کو تلاش کیا جا رہا ہے، میں خانے کے دروازے پر، شراب خانے اور قہبہ خانے کے دروازے پر وقت کا ولی اللہ، وقت کا ابدال، وقت کا مجید کھڑا ہوا ہے باہر دروازے پر، اندر شراب کا، نشے کا، جوئے کا، سٹے کا بازار گرم ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آج اتنا بڑا ابدال شراب کے خانے کے دروازے پر، آج اتنا بڑا اللہ کا ولی شراب خانے کے دروازے پر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ پوچھا گیا حضرت آپ آج کیوں آئے ہیں؟ آپ کیا لینے آئے ہیں؟ کہا میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہاں بتاؤ تمہارے میں کوئی بشر نام کا آدمی ہے؟ یہاں تمہارے میں کوئی بشر نام کا آدمی ہے؟ اس شراب خانے کے چلانے والے نے کہا ہاں یہاں بشر نام کا آدمی ہے، ہماری دکان کے باہر پچھلے حصے میں وہاں جا کر کے دیکھو بشر اپنے نشے میں پڑا ہوا ہے، وہ گناہ میں کر وہاں لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بلاؤ، اندر جا کر دیکھا وہ شراب میں لت پت تھے، وہ شراب میں مست تھے، وہ شراب میں مدہوش تھے۔ آواز لگائی گئی اے بشر تجھے اللہ نے بلایا ہے، اے بشر تجھے اللہ نے بلایا ہے۔ جب یہ سنا بالکل نشہ اتر گیا میرے وہ تاریخ کے اوراق کی لائنیں محفوظ الرحمان کے یاد ہیں۔ جب پکارا گیا اور اس شرابی بشر سے بتایا گیا مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے اور تجھے اللہ نے بلایا ہے، بشر تندرست ہو گیا، نشہ سارا بھاگ گیا، شراب کا نشہ اتر گیا۔ کسی نے پوچھا کہ اے بشر یہ کیا بات تھی کہ شراب کا نشہ ایک وقت ہی اتر گیا؟ جواب دیا بشر حافی نے ارے یہ دنیا کی شراب کا نشہ تھا، جب حقیقت میں اللہ کی محبت کا نشہ میرے اوپر آ گیا ہے تو میرے اوپر شراب کا نشہ ختم ہو گیا ہے اور وہ سارا ختم ہو گیا ہے، تندرستی کے ساتھ جا رہے ہیں اور توبہ کی ہے اللہ سے۔ اپنے گھر سے جب توبہ کر لی بشر حافی نے، جب توبہ کر لی شراب سے، جب توبہ کر لی گناہوں سے، جب توبہ کر لی عیاشی سے، جب توبہ کر لی راستے میں چلتے ہوئے شراب پی کر ڈولنے سے، جب توبہ کر لی
بڑے بڑے گناہوں سے اب دیکھو اللہ نے ایسی عزت سے نوازا ہے، اتنے مقام سے نوازا ہے۔ میرے بھائی گناہ کا ہو جانا یہ بھی غلط بات ہے، لیکن گناہ پر ڈٹے رہنا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اللہ کو رات میں اٹھ کر کبھی تو منا لیا کرو، کبھی رات میں سر میں درد ہوتا ہے 2 بجے اٹھ جاتا ہے، کبھی رات میں 12 بجے تکلیف ہوتی ہے اٹھ جاتا ہے، لیکن کبھی بھی وضو کر کر اللہ کے سامنے بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کبھی 2 آنسو رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، رب جاگ رہا ہو، جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے رب جاگتا رہتا ہے، رب جاگتا رہتا ہے، رب انتظار میں رہتا ہے۔ ہائے یہ کس نے پکارا ہے رات میں، یہ کس نے پکارا ہے رات میں، یہ کس نے پکارا ہے رات میں، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے یہ فاسق اور فاجر آدمی جو گناہوں میں لت پت اور ملوث تھا، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر آپ کو منانا چاہتا ہے، آپ سے تعلق کی بنیاد پر اس نے کہا ہے آپ میرے رب ہیں۔ بس بشر حافی نے یہ توبہ کی تھی جب گھر سے نکل کر مسجد جایا کرتے تھے، ننگے پاؤں جایا کرتے تھے، پاؤں میں جوتیاں نہیں پہنا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے بشر تم پاؤں میں جوتیاں کیوں نہیں پہنتے، ننگے پاؤں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو؟ جواب دیا کہ جب میرے اللہ نے مجھے شراب خانے میں بلایا تھا، جب اللہ نے مجھے یاد کیا تھا اور میں نے توبہ کی تھی، اس روز میرے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، اسی ادا کی وجہ سے